پھر بڑے پہ چلے لوگ اکثر مشکل کشا جی کدھر پھرنے پہ ہو سرکار زمین تو چوٹے بھی دینی ہے اور داڑھی کدو الاس ہو کے بلا نظرانے کہن کہن کے تے لٹ گئے ہو ساری قوم ہے جی نظرانے دے دے کے اسی تھک گئے پیسے پیش کر کر کے اسی تھک گئے کہ بلا آپ کو اس لیے دیتے رہے کہ زمین ہلے گی آسمان سے کوئی کہہ ٹوٹے گا تو آپ ہمیں بچائیں گے چنگا ہوئے نا تے مرید سارے پیر آنکھوں جناب ہون تک نہیں دیتی فیس اساں واپس دیو ساڑھا ایمان نہیں رہا تو اڑے تھے آپ کر سکتے کچھ نہیں ہے جی تو یہ کیا چکر بنایا ہوا ہے مزاروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑی درگاہیں سجائی ہوئی ہیں لوگوں کو کیا کیا اپنے متعلق نظریے قائم کرنے کا درس دلواتے ہیں مولوی آپ کی خوشامد کرتے ہیں کوئی قاضی الحاجات کہتا ہے کوئی دافع المشکلات کہتا ہے لیکن خاموش جو قبروں میں پڑے ہیں نا اولیاء اللہ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب شرم کرو قاضی الحاجات وہ ہے جس نے عرش فرش کرسی آسمان زمین ذرات حشرات الارض انسان اور پوری کائنات کو پیدا کیا قاضی الحاجات وہ ہے تم جھوٹ بولتے ہو ہم اس کے محتاج بندے ہیں وہ حی قیوم ہے سدا زندہ رہنے والا ہے ازل سے ابد تک ہم فانی تھے دیکھو ہم مر گئے ہیں ہم قبروں میں پڑے ہیں اگر ہمارے اندر اتنی سکت ہوتی تو ہم زندہ رہتے ساری عمر اس کا حکم آیا زندہ رہو جب تک زندہ نہیں تو گئے یہ اس کی اب بھی کرم نوازی ہے پیارے ناظرین یہ پیر نصیر الدین شاہ نصیر ہیں جنہوں نے مسلک پرستی سے باہر نکل کر توحید پر بہترین خطاب کیا ہے سنیں آپ ان کی تقریر کہ ہم کیا تبلیغ کرتے رہے اور آج یہ کم بخت چمچے کیا کر رہے ہیں مولوی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں قاضی داتا صاحب بولتے ہیں ہم حاجت روا نہیں ہیں حاجت روا مالک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا جس نے ہمیں زندگی دی جس نے ہمیں موت دی جس میں ویٹنگ ہاؤس جو ہوتا ہے نا ایک انتظار گاہ جس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اگلے منظر کا انتظار کر رہے ہیں اس نے ہمیں انتظار میں رکھا ہوا ہے ہم نے تو کبھی نہیں کبھی کہا کشف المحجوب میں میری کتاب کھول لو کبھی میں نے کہا ہے شیخ عبد القادر جیلانی بولے میرے مقالات دیکھ لو میرے مواعظ دیکھ لو میری فتوح ربانی جو ہے الفتح الربانی مواعظ کی جو کتاب ہے وہ دیکھ لو میں نے کبھی خدا ہونے کا کبھی قاضی الحاجات ہونے کا کبھی دافع المشکلات ہونے کا دعویٰ کیا ہے نہیں کیا سارے نبی پکار اٹھے ہم نے بھی کبھی نہیں کہا بھائی یہ سارے چیخ کر پکار کر کہنے ہم نے کبھی نہیں کہا یہ امت کے مولوی ہیں جو 14ویں صدی کے مولوی ہیں چند غرض مند جو اپنے لفافوں کے لیے پیسوں کے لیے قرب حاصل کرنے کے لیے پیروں سے ان کو ذہنی رشوت دیتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ عقائد وابستہ کرتے ہیں جو جس کے قابل وہ نہیں ہیں وہ عاجز ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے میں بحمد اللہ کسی مولوی کی کسی کی بات میں نہیں آ سکتا اللہ کا فضل ہے اس کا فضل ہے ہمیں ذرا میٹر کے اوپر بولے من کا قبلہ ذرا نیچے میری اوقات میں مجھے رہنے دو جتنی میری اوقات ہے وہاں رکھو ایک ذرے کو آفتاب نہ بناؤ ہم جانتے ہیں اس کا کرم ہے یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنا عرفان دیا ہوا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے تو کاش یہ ہمارے صوفیاء کے ورثاء جو آج صوفیوں کی درگاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو ان کا وارث اور متولی کہتے ہیں وہ یہی درس دیں لوگوں کو جو میں دے رہا ہوں
تو آج وہ اس ڈر سے نہیں دیتے کہ ان کی دکان بند ہو جائے گی, لوگ انہیں پیسے نہیں دیں گے, اور پیسوں کے لیے ایمان بیچ رہے ہو. تمہیں وہ رازق رزق دے گا, اتنا رزق دے گا کہ تم اس کو سنبھال نہیں سکو گے. میں سیدھی باتیں کہتا ہوں, تم سمجھتے ہوگے کہ یہ کہتا ہے جناب میں عاجز ہوں, میں تو تمہارے جیسا بھکاری ہوں, منگتا ہوں. ہاں میں کہتا ہوں میں اللہ کا منگتا ہوں. میں سارے منگتے اکٹھے کر کے اس کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں, یہ سارے مجھ سے منگتے جو ہیں جونیئر ہیں, میں سینئر ہوں, میں ان سے بھی گیا گزرا ہوں, تو ان کے صدقے مجھ پر کرم کر. میں تو بڑے فخر سے کہتا ہوں, آج بھی کہتا ہوں, مرتے دم تک انشاءاللہ کہوں گا. لیکن آپ اپنا سوچیں, لوگوں میں آپ دعویٰ کرتے ہیں, بن بن کے بیٹھتے ہیں, کیا کیا نظر آتے ہیں, کیا کیا لوگوں کو دکھاتے ہیں, ظاہر کرتے ہیں, اور جب رات ہوتی ہے تو کانپتے ہیں زلزلہ نہ آ جائے. ساری رات جاگ جاگ کر گزرتی ہے, اللہ کی یاد کی وجہ سے نہیں, زلزلے کے خوف کی وجہ سے. اپنا حال یہ ہے. سارے مولوی چپ ہو گئے, کوئی بندہ مدد نہیں دے رہا. میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں جہاں سارے یعنی بولتی بند ہو گئی. تو ان کا یہ فرض ان کا بنتا ہے کہ یہ پیرزاد صاحب کیا ہوئی, یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ ہمارے جو اولیاء گزرے ہیں, سلف گزرے ہیں, اولیاء اللہ گزرے ہیں, ہم ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں, ان کے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں. ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم وہ درس دیں جو ہمارے آباء و اجداد نے دیا. آپ نے دیکھا کہ اس میں بیدہ ہی ملکوت کل شین, اس کے ہاتھ میں کلی کنٹرول ہے. ادھر سنو میرے, کلی کنٹرول ہے, کوئی چونو چرا نہیں کر سکتا. لیکن جو اس کا ایک عاجز بندہ لاہور میں لیٹا ہوا, اجمیر شریف میں لیٹا ہوا, بغداد شریف میں لیٹا ہوا, پاک پتن میں لیٹا ہوا, گولڈ شریف میں لیٹا ہوا, اگر اندر سے ہی کفن میں ہاتھ جوڑ دے کہ مالک بہت گندے ہیں, بہت ذلیل ہیں, لیکن اپنی کرم اور ستاری کو دیکھ, اس اولاد کو اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے نہ مٹانا, 2-4 جھٹکے دے کر معاف کر دینا, تو وہ مالک وہ کفن میں لیٹے ہوئے, مزارات میں لیٹے ہوئے جو اس کے مقبول ہیں, ان کی ان التجاؤں کے صدقے ہمیں مزید عذاب سے بچا دیتا ہے.